علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کی ایوارڈ کی تقریب ہے، سال کا آخری دن ہے۔ آپ نے اس سال میں کیا حاصل کیا ہے، کیا حاصل نہیں کیا؟ اس نظام میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید جتنا قرآن میں نے پڑھا ہے یا اپنے استاد سے سیکھا ہے، میرے استادوں میں مفتی کمال الدین لمس سے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن حفظ کریں، میری دعا ہوگی آپ قرآن سمجھنا سیکھیں، آپ قرآن کو عمل کرنا سیکھیں، قرآن یاد کر کے قرآن کو یہ دیکھیں کہ میرے مالک نے قرآن بھیجا کیوں ہے، ایسا کیا ہے اس کتاب میں کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے، ہم قرآن سے وہ نہیں سیکھ پائے جس کام کے لیے قرآن ہمارے پاس آیا تھا۔ شروع ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، اور میں جب اپنے طالب علموں سے ملنے جاتا ہوں، ان جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں مدرسے اویلیبل ہیں، جہاں اسکول اویلیبل ہیں، جہاں کالج اویلیبل ہیں، جہاں یونیورسٹیاں اویلیبل ہیں، کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہاں کتاب پڑھنے سے مراد آپ کے کورس کی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب پڑھنا سیکھیں، اگر کسی کتاب کو پڑھیں تو اسے سمجھنا سیکھیں۔ اور شاید آج جتنا قرآن میری سمجھ میں آیا ہے، انسان سب سے مشکل کتاب ہے۔ اپنے ساتھ والے انسانوں کا خیال رکھنا سیکھیں۔ وہ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ میرا اللہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ اسی کتاب میں اس نے کہا ہے کہ وہ حقوق العباد میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم شاید اللہ کو تو راضی کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کو نہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ زندگی کے حصوں میں شامل ہیں۔ مجھے انہوں نے بلایا، یہ ان کی ذرا نوازی ہے، عزت دینا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو وہ اہمیت، وہ جگہ اور وہ عزت نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ باقی لوگ ان سے خوش رہ سکیں۔ کوشش کریں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو آپ کے کام کرتے ہیں، جو آپ کے کام آتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کہتے، انہیں عزت دینا سیکھیں، ان کو عزت کی جگہ پہ بٹھانا سیکھیں، ان کو عزت سے ان کی ضرورت پوری کرنا سیکھیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو علم سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ علم وہ واحد چیز ہے جو شاید آپ کے اور باقی تمام لوگوں کے درمیان میں فرق لاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، میری یہاں علم سے مراد کسی بھی طرح کسی ادارے کی دی ہوئی ڈگری نہیں ہے۔ وہ آپ کس ادارے سے ڈگری لیتے ہیں، کون سی ڈگری لیتے ہیں، یہ علم میں تبدیل نہیں ہوتا۔ علم وہ ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ سفر کرتا ہے، جہاں آپ بولتے ہیں آپ کے بولے ہوئے لفظ کیا اثر کرتے ہیں، یہ علم ہے۔ آپ چلتے ہیں، آپ کیا چیزیں دھیان میں رکھتے ہیں، یہ علم ہے۔ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو جو آپ لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں، یہ علم ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، یہ علم ہے۔ آپ ایک دعوت پہ جاتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور کیسے لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، یہ علم ہے۔ زندگی میں علم سیکھیں، کتاب نہیں۔ آپ کتاب خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے۔ میری دعا ہوگی وہ تمام بچے جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو اس وقت قرآن حفظ کر رہے ہیں، جو ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ دین میں دنیا کہاں ہے اور دنیا میں دین کہاں تک ہے۔ اسے دو حصوں میں تقسیم نہیں کریں۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا علم ایک الگ علم ہے اور دین کا علم ایک الگ علم ہے۔ میرے مطابق دین اور دنیا کا علم دو الگ حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔
جو دین ہے اس میں دنیا موجود ہے، اور وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ظاہر ہے، اور جو دنیا ہے اس میں ہر قدم پہ دین موجود ہے، آپ دنیا میں سے دین کو باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ میرے آقا نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہر طریقے سے سمجھایا ہے کہ جب آپ دنیا گزار رہے ہوں تو اس میں دین کہاں پہ آتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو ہمارے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کو زندگی میں لا سکیں اور زندگی کو قرآن میں لے جا سکیں، تاکہ ہمارے پاس آنے والے لوگوں کے لیے زندگی پہلے سے آسان ہو۔ میں خوش ہوں اتنے بہت سارے لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تمام بچے جو حفظ قرآن مکمل کر لیں، یہ اپنی زندگی میں ایک چیز اور بھی اضافہ کریں کہ انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھنا بھی ہے، تفسیر پڑھنی ہے اور تفسیر سمجھنی بھی ہے، تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ قرآن جو موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ زندگی میں استعمال کہاں ہوتا ہے، میرے لائق کوئی کام ہو، میں زندگی میں سکول میں کسی کے کام آ سکوں۔ ان بچوں کے لیے جو 9th اور 10th میں اویلیبل ہیں، وہ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ انہیں زندگی میں آگے کیا کرنا ہے، مجھے بلانا چاہیں، میں آ کے ان بچوں سے ملنا چاہوں گا کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ زندگی میں ان کے مستقبل کے لیے کون کون سے رستے دین اور دنیا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے اور آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔